پڑھائی، میرا مستقبل اور میری عزت سب کچھ ختم ہو سکتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، وہ مددگار نہیں ہوتے۔ بنا کر کسی نے اور جو تنظیم ہے انہوں نے اس کو ان کی ذہن سازی کی تاکہ یہ ان کے لیے کام کر سکے اور ان کو اپنے جو خودکش بمبار جو ماضی میں نام ہے ان کا ہیرویٹک جو کہانیاں سنا کر ان کی جیسے آج کل سوشل میڈیا پر کسی کو ہیرو بنا کر پیش کر کے اور پھر سانگس ان کے جد و جہد کے پیچھے ایک جو فرسودہ سی کہانی بنا کر اور اس بچی کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ میں ایک عام اسکول کی طالب تھی۔ مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی۔ میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کی ویڈیوز دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اسی تجسس میں میں نے اور ویڈیوز، گانے یہ سب دیکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھیجی، وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے۔ یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جو شاعری بلوچ، محرم بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے۔ اور پاکستان فوج اور پاکستان کے خلاف لڑنے والی باتیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اسکول کے نمبرز کم ہونے لگے اور میں دن رات شاعری بلوچ کی طرح کام کرنے کا سوچتی تھی۔ جس نے بتایا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر لوگ بھی مجھے شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے۔ پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر والوں سے ٹی پارٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی۔ میں وندر میں اتری جہاں اس کی بہن نے مجھے لیا اور اپنے گھر لے کے گئی۔ وہ میری بہت تعریف کرتی تھی اور شاعری بلوچ سمیہ قلندرانی کے قصے سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں بلوچوں کے لیے۔ اس نے مجھے کراچی والے بس میں بٹھایا اور کہا کہ آگے اس کا بھائی ملے گا۔ راستے میں جاتے ہوئے ناگے پر گاڑی رکی۔ پولیس چیکنگ کے دوران مجھ سے میرا نام، گھر کا پتہ پوچھا۔ میں گھبرا گئی، میں صحیح جواب نہیں دے سکی، اسی وجہ سے مجھے بس سے اتار لیا گیا اور عورتوں کو بلا کر مجھے پولیس تھانے میں لے کر آئے اور یہاں پوچھ گچھ کرنے کے بعد میرے گھر والوں کو بلایا گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی اور سوچا میں ان کے لیے اپنی جان کیوں دینے جا رہی تھی۔ اس میں میری پڑھائی، میرا مستقبل اور میری عزت سب کچھ ختم ہو سکتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، وہ مددگار نہیں ہوتے، وہ شکاری ہوتے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کو حل کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کو خودکش بم کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنے بیٹیوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹیوں کو کتاب اور قلم کیوں دیتے ہیں؟ ترجس کنگے تو چونے بڑے اجازتی تو ادھا رستہ تو صحیح سلامت تین ترچون لگ گئے تو خوش نے روز ریاست ہمارا عزت داتا، ہمارا شکر گزار، ہمارا عزت داتا۔ جی میری امی کہہ رہی ہیں شکریہ ان لوگوں کا جس نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، عزت، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی میرے پاس صحیح سلامت ہے۔